محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی، میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب انہوں نے میری ہی تصویر نکال کر میرے سامنے۔ میرا نام فوزیہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسہ یا جاب کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ شروع ہی سے ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے ہیں۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے تھے اور میرے چچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پر مہربان ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جو کسی غیر برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی تو نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر کے رکھا دیا تھا۔ اس لیے ابا جان نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ دن کے بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور مہندی تمام رسمیں عموماً رات کو ہی ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا تھا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ایک قید خانہ تھا۔ یہاں پہ بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا تھا، کچھ کوٹھوں پر بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کر ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھیں، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی تھی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے گی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آ گیا؟ وہ مزید رونے لگ گیا تھا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے، اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کے کہا لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جایا کرتے تھے۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا تھا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹے میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ دیتے کھانے کو تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے
قید خانے میں سورج کو دیکھے ہوئے بہت زیادہ دن ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کب صبح ہوتی ہوگی، کب شام۔ تبھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے دیکھا تھا، جسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا، اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر لگا ہوا تھا جس دن یہ لوگ مجھے کسی بھی ایسے گھناؤنے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا تھا جہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا، اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میں بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا، کیا کچھ کہا ہوگا۔ میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے، جس کا نام دانیال تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ یقین کریں اس دن پتہ چلا آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، یہاں سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس گھنا جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب پکی سڑک پہ آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے وقت کوئی لفٹ دینے کو تیار بھی نہیں تھا اور نہ ہی رکنے کا کوئی رسک لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں پر تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا کہ اس دن میری ماں 6 ماہ کے بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرا باپ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا اس نے بولنا چولنا چھوڑ دیا ہے، اور آج جب میری ماں نے میری حالت دیکھی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں امی کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گنوا رہے ہوتے ہیں۔ سارا خاندان گھر پہ جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے چلا گیا تھا۔
اور کوئی کہتا وہ لڑکا تو بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا اب اگر تم چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ ان لوگوں نے رکھا نہیں کیا تمہیں؟ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں۔ جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار نہ ہو، تو آپ یہی بغیر سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا تک ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے کتنی سزا بن جاتا ہے۔ اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ کے بعد گھر واپس لوٹ کر آئی تھی۔ مجھ پہ فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اس ناپاک کو گھر ہی رکھا کیوں؟ تو خاندان سے ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے اولاد کی۔ جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئی تھی۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کے اور اس وقت اچانک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک میں اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں پہ آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں تو اس نے اسے اپنا ہی بیٹا بنا کے پالا پوسا ہے۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت ہی قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نا امید تھے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا تھا۔ اس کے لیے 20 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام ریاض تھا بالکل چھوٹا سا لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ ریاض سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا، اور اکثر اب اپنی ماں سے کہتا کہ اسے فوزیہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا، سر چھپانے کو چھت دی ہوئی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگیں۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ ریاض کے والد کوئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف وہ اور اس کی ماں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ سب جانتے تھے بظاہر ریاض ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا، جسے اپنا فائدہ نقصان کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی، یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور پر کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں اس دن پتہ چلا تھا۔ ہم لوگ انہیں کیا سمجھے تھے اور وہ کیا نکلی تھیں۔ اماں نے کہا ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ریاض کے لیے میرا دل بھی نرم سا ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ میں بھی تو کچھ اتنی خاص تو ہوں نہیں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا میرے لیے، اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے اس گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں جان روتی رہیں کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے کر آئی، بد قسمت ہی رہی۔ اس دن میں دیر تک روتی رہی، جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ریاض تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا ہوں، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت زیادہ ہنسی تھی۔ عجیب پاگل انسان تھا۔ اس نے جب مجھے روئی سے بنی ہوئی چھوٹی سی گڑیا دی، جس کے سر پہ کالے دھاگے سے بہت سارے بال بنائے گئے تھے، کہنے لگا یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہیں۔ میں گڑیا لے لی ہے اور کمرے میں آ گئی،
اور میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی تو ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح ریاض سے کر دیا گیا تھا۔ میری وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بظاہر ریاض خوش شکل لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں کے جیسا ہے۔ نکاح کے بعد ریاض کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اب مجھے وہ ایسے سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلا، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد تیری پوری ہوگی۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی اس دعا پہ حیران و پریشان تھی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہے۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، میں نے بھی بدلتی دیکھی تھیں۔ ریاض دن بدن بہتر چلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کا علاج بھی دوبارہ سے شروع کروا دیا گیا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن بھی ریاض کی دیکھ بھال اور رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور ریاض پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ ریاض اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب ریاض کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی تھی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین سا ہونے لگ گیا تھا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا تھا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی تھی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل سٹور والے سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی تھی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی تھی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب میری آنکھ اس لڑکی کے بینچ پر لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا، جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں، اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس ریاض سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی اس عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے، لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے یہ خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور فوزیہ اس دنیا میں آئی۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی کہ جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر ریاض کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا تھا۔ اس نرس نے کہا اس وقت اگر کچھ کیا گیا تو تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے تھے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کے مجھے عجیب سی خوشی تھی۔
میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے شکوے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ریاض اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ پوچھتے، لیکن بچوں سے انہیں خاص لگاؤ تھا، اور میری جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا گزرنے لگا، اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کے پکارا تھا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت بھی جدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک دن میری ساس اور ریاض گاؤں کسی فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر تیز رفتاری میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ دن تھا کہ میں جو بھولتی چلی جا رہی تھی۔ میں بدقسمت ہوں، مجھے قدرت نے یاد دلا دیا، تم اب بھی وہی بدقسمت کی بدقسمت ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے میری ساس اور ریاض کیسا بھی تھا جیسا تھا، لیکن یہ تو تھا کہ ہم اکیلے نہیں تھے اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے، دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زندگی فاقوں میں آ گئی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا، اور کسی نہ کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو کر دیتی، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگ گئی تھی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ، جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا، گھر ریاض کے نام ہی تھا۔ اس وقت اٹھی اور وہ کاغذات ڈھونڈے۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو استانی تھی، اسے کہہ کے بینک کے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر میں جو بینک گروی رکھوا کر گاڑی نکلوانے کا سوچ لیا تھا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا تھا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنایا اور یہ جاب شروع کر دی تھی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آنی چاہیے۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا تھا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی تھی، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھی گزر بسر ہونے لگ گئی تھی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ زندگی کچھ ٹریک پر آ گئی تھی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی، اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں میں بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا، اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو، آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے شروع ہو گئی تھی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا تھا، اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا اس نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت ہی نہ ملا کہ اسے ڈھونڈا جا سکے۔ اپنے جھمیلوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے سب اگلے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آنے لگا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا تھا، اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا کیسی محبت تھی، ہر غرض سے پاک تھی۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑ کے جب میں اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اسے کہا مجھے دکھاؤ وہ لڑکی کون ہے۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی، مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی میں کسی دھیان میں ہوں۔ جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے
ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کے اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا تھا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے دیا ہے، لیکن ایک دو بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار افسر کو دیں۔ وعدہ معاف گواہ بن کر گیا تھا، لیکن جب پولیس والوں نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا ایک آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی مجھے بتایا تھا۔ میں پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے ہیں اور والدہ اور اس کی لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے دوستوں تک لے گئی تھی۔ میں اب اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی تھی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھیں۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ماں کے طعنے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ بہت حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پہ لے آئی تھی۔ میں نے کہا دانیال، مجھے نہیں پتہ تھا میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں گی۔ میں نے اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران و پریشان رہ گیا اور بولا تم فوزیہ ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دانیال نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے بچوں کو باپ بن کے پالا پوسا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دانیال ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے چلی آیا کرتی تھیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ دانیال سے شادی کے بعد میری زندگی بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دانیال کے بہت قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا جان کو بتاتے۔ دانیال بھی ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دانیال جب ڈانٹتا تو کہتے بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر ڈالی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بلانے میں مدد کی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد دانیال کی۔ ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے چند ایک باتیں ہیں جن سے وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، اور پھر مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بیویاں شوہر کے لیے سجنے سنورنے کو تیار ہی نہیں۔ شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہی گرد آلود چہرہ، موٹا جسم، بوسیدہ لباس، خشکی بھرے بال لیے مردانہ آواز نکالتے ہوئے منہ بنا کر کہتی ہیں فلاں چیز لانا بھول گئے ہوں گے نا؟ معلوم تھا مجھے آپ سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں وہ شوہر آہستہ آہستہ بیوی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسے بیوی سے زیادہ موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ ایمان اور دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے تو نفس پر قابو کیے رکھتا ہے، اور کہیں ایمان کمزور، خوف خدا کم ہو تو باہر خواتین سے بھی تعلق بنا کر بیٹھا رہتا ہے۔ ہر شخص اپنی بیوی کو جوان، تر و تازہ اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رومانی انداز میں گفتگو کرے، لیکن خواتین کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بعد یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بچے کون سنبھالے گا؟ گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ ان تمام معاملات میں انسان کی حالت خراب ہی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ شوہر موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، آفس کام سے دھیان ہی نہیں ہٹتا، گھر دیر سے آتے ہیں۔ واضح بات ہے جب بیوی کے اندر سے مردوں والی فیلنگز آئیں تو شوہر نے موبائل، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کو ہی ترجیح دینی ہوتی ہے، دوستوں کی ہی ترجیح دینی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے
کہ سجی سنوری بیوی سے منہ موڑ کر شوہر موبائل میں گھسا رہے۔ اگر ایک عورت اپنے کمرے کا ماحول شوہر کے لیے رومانوی بنا کر رکھے، خود اس کو شوہر کے لیے تیار کرے، ساج سنور کر رہے، شوہر سے گفتگو کے دوران آواز میں نرمی اپنائے رکھے، تو شوہر دوستوں میں جانا تو دور بلکہ اپنے آفس سے جلدی چھٹی لے آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سجی سنوری رہا کرو، تاکہ شوہر کا اپنی بیوی سے دل لگا رہے، وہ کبیرہ گناہوں کی طرف نہ جائے، اور غیر محرموں سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تو مکمل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ گھر میں شوہر کے سامنے بیوی کے ہاتھوں میں سے پیاز اور لہسن کی سمیل آ رہی ہوتی ہے، اور کسی شادی کے تقریب میں جاتے وقت میک اپ کے ڈبے ختم کر دیے جاتے ہیں، آدھے پرفیوم اور سپرے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ مردوں میں بھی یہ خامیاں ہیں۔ بیوی کے پاس جائیں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، خود کو چست و ایکٹیو رکھیں، آنکھوں میں چمک رکھیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، بالوں میں کنگھی اور ہلکی سی خوشبو کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے پسینے میں بھرا آئے اور بدبو سے آس پاس ماحول خراب کر دے۔ سر کے بالوں میں خشکی نہ آنے دیں، داڑھی ہے تو کنگھا کیا کریں، برڈ ہے تو اسے مینٹین کر کے رکھیں، کلین شیو ہے تو چہرہ اگر ویسے پسینے سے صاف رکھیں۔ مطلب بیوی کو بھی اپنا شوہر جوان، خوبصورت، تر و تازہ اور ایکٹیو اچھا لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے سجنا سنورنا، ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، بیزاریت دور بھاگتی ہے، گھر کا ماحول خوبصورت رہتا ہے۔ بیوی کے معاملات اس لیے زیادہ ڈسکس کیے گئے ہیں کہ اکثر و بیشتر بیویاں بچوں اور گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ شوہر کے لیے سجنے اور سنورنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتی ہیں، جس سے شوہر آہستہ آہستہ بیوی سے دور ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں کہ مختصر سی بات ہے، فارغ آج کل کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں خواتین کے پاس کام کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہاں مرد بھی دن بھر کمانے کے واسطے اپنی جان جلاتا ہے، وقت نکلتا ہی نہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سجنا سنورنا تو اس رشتے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کے لیے دونوں میں سے کسی کو فرصت نہیں ملتی تو معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں مسائل کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی محبوبہ بننے کی کوشش کریں، اور مرد بیوی کا محبوب بننے کی کوشش کریں۔ آج ایک دوسرے کو وہ سب کہیں جو آپ شادی سے پہلے یا شادی کے شروع کے دنوں میں کہتے تھے۔ ایک دوسرے سے اظہار محبت کا اظہار کریں۔ مرد بیوی کی پسند کی کوئی چیز گھر میں لائے، عورت مرد کی پسند کو ترجیح دے، اور مل کر اتنا وقت گزاریں کہ دونوں کو اپنی ازدواجی زندگی بوجھ نہ لگے۔ ایک دوسرے کو یہ احساس ضرور دلائیں کہ آپ ایک دوسرے کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے اور ایک دوسرے کے محافظ بننے، خیال رکھنے اور ایک دوسرے کا سکون بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اچھے اور تربیت یافتہ مرد عورت ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔